تبصرہ کرے اس پر، اور مفتی صاحب قبلہ کی جو ذات ہے۔ آج ہم ایک ایسے الوداعی پیغام کو پڑھنے جا رہے ہیں جس میں 13 سالہ رفاقت، محبت، محنت اور قربانیوں کی پوری کہانی چھپی ہے۔ یہ محض ایک تحریر نہیں، ایک آہت کی جھلک ہے، ایک چراغ کی آخری لو جو مرکزی دارالقرات کے لیے ہمیشہ روشنی دے گئی۔ یعنی آج ہم ایک تحریر پڑھنے جا رہے ہیں جس میں مرکزی دارالقرات کے موقر صدر المدرسین حضرت علامہ و مولانا مفتی شاہد مصباحی صاحب قبلہ کے الوداعی کچھ الفاظ ہیں جس کو پڑھنے کے بعد ہم سب کے، یعنی مرکزی دارالقرات کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں۔ یہ ایسی تحریر تھی، اس میں مزید ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم مفتی صاحب کی وہ تحریر پڑھتے ہیں جو مفتی صاحب مرکزی دارالقرات سے آج ہی فجر کے بعد مفتی صاحب قبلہ کس طریقے سے مرکزی دارالقرات کو الوداع کہے ہیں اور اس کو انہوں نے اپنے جملے میں کس طریقے سے اپنے تحریر میں لکھا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب قبلہ لکھتے ہیں: عزیز دوستوں، اساتذہ مرکزی دارالقرات، سلام مسنون۔ آج فجر صادق کے وقت آپ حضرات سے گلے ملے بغیر اور الوداع کے الفاظ کہے بغیر رخصت ہو گیا۔ کل رات تک کچھ مصروفیتیں رہیں جس کی وجہ سے فرداً الوداعی ملاقات نہ کر سکا۔ ابھی سفر میں ہوں، سبھوں کی بہت یادیں آ رہی ہیں، ضبط کی کوشش کیے بغیر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل کافی بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ 13 برس یعنی 13 سال، یہ کوئی معمولی عدد نہیں، بلکہ میری کتاب حیات کا سب سے سنہرا ورق ہے۔ یہ ایک داستان ہے جس کے ہر ورق پر آپ سب کے چہرے کی مسکراہٹیں، ناراضگیاں، خوشی اور تکلیف کی آوازیں اور وہ تمام لمحے ثبت ہیں جو ہم نے ایک ساتھ گزارے۔ آپ سبوں کا شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمیشہ اور ہر موڑ پر ساتھ دیا، اور صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے تجربات، نصیحتوں، محنتوں، کوششوں اور مسکراہٹوں سے ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھایا۔ آپ سبوں کا شکریہ کہ ایام ذمہ داری میں ادارے کی ترقی کے لیے آپ حضرات نے خوب کوششیں کی، کبھی بحث بھی ہوئی، کبھی تلخیاں بھی ہوئیں، پر یہ بھی ادارہ کی ترقی کے لیے ہی ہوئی۔ طلباء کی کامیابی کے لیے آپ حضرات کی شب و روز کی کوششوں کے لیے شکریہ۔ ادارے کی کامیابی اور ترقی کے لیے ہر مشکل لمحات میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ یوں تو لفظ شکریہ ان تمام احسانات کا بدل نہیں جو آپ سب نے مجھ پر کیے، لیکن میرے پاس دعا اور شکریہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شکریہ کہ میرے ابتدائی ذمہ داریوں کے دنوں میں آپ سب نے مجھے نیک مشورے دیے، میری سختیوں پر صبر کیا، میری کامیابیوں کو اپنی کامیابی سمجھا۔ تمام اساتذہ کرام ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ ہر اسٹاف اپنی ذمہ داریوں کی بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ آپ سبوں کا شکریہ۔ سارے احباب نے ذاتی احسانات بھی کیے، ان احسانات کا اجر اللہ کریم عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس ادارے کے ذریعہ ہمیشہ علم و عمل کا چراغ روشن رکھے، آپ سب کے قدم مضبوط رہیں، طلباء کی آنکھوں میں خواب جگاتے رہیں اور یہاں کی ہوا میں محبت کی خوشبو بسی رہے۔ میں دور رہ کر بھی آپ سب کی کامیابیوں پر فخر محسوس کروں گا۔ کبھی کبھار مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ آخر میں دست بستہ تمام احباب سے عرض گزار ہوں کہ اس طویل عرصے میں جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی تکلیفیں پہنچی ہوں، یقیناً کچھ تکلیفیں پہنچی ہوں گی، کبھی بیجا سخت الفاظ کہہ دیا ہوگا، کبھی سخت اور سست کہہ دیا ہوگا، ان سب پر معذرت خواہ ہوں۔ شوال میں آنے کا ایک اہم مقصد یوں ہی کسی سے کوئی قرض اور لین دین
وغیرہ کا معاملہ رہ گیا ہوگا تو ضرور بتائیے گا تاکہ حق العباد میں گرفتار نہ ہوں۔ اخیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس چمنستان علم و ادب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ حضرات کی محنتوں کوششوں کو دنیا و آخرت میں عظیم اجر عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی نیک دعائیں کیجیے گا، ایک اہم اور بڑے منصوبے پر کام کرنے کا ارادہ بھی ہے، کامیابی کے لیے دعا فرمائیے گا۔ والسلام مع الاکرام۔ یہ ہے پوری تحریر مفتی صاحب اللہ کی۔ اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مزید اس پر کچھ تبصرہ کر سکوں۔ اب ہمارے ساتھ ہمارے مرکزی دارالقرات کے ایک استاد جو انگلش کے ٹیچر ہیں، اب سید صاحب قبلہ، ان سے ہم کچھ تبصرہ، حضرت آپ کچھ تبصرہ اگر فرمائیں اس تحریر پر۔ دیکھیے، اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کسی کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ کچھ تبصرہ کرے اس پر، اور مفتی صاحب قبلہ کی جو ذات ہے، ان کی بات، ان کے الفاظ کے بعد ہم لوگ کچھ بھی کہیں وہ بات چھوٹی ہوگی۔ بہت کم وقفہ میرا ان کے ساتھ گزرا، لیکن وہ صرف ایک ادارے کی ہی سرپرست نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ ایک صدر المدرس اور پرنسپل ہونے کے علاوہ وہ اتنے بہترین انسان ہیں جو اس زمانے میں ہم کسی کی نہ برائی کر رہے ہیں، نہ کسی کو گھٹا رہے ہیں، نہ بڑھا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے جیسا شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک بڑے بھائی کی طرح وہ کھڑے رہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بار بار معافی مانگی ہے اپنے تحریر میں، لیکن ان کے سخت الفاظوں میں بھی وہ محبت ہوتی تھی، وہ شفقت ہوتی تھی جو ہونی چاہیے۔ 3-4 مہینے میں ان کے زیر سائے رہا، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے زیر سائے رکھا ہے جو دوسرے کے لیے دین اور دنیا سنوارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنے علم و فن کی روشنی سے اس چمن کو بہار میں بدل دیں گے۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے۔ اللہ ان کو ہر طور ترقی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری ترقی ہو۔ واقعی میں کیا ہی کہوں، جو سید صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں کہ سید صاحب قبلہ چونکہ 4 مہینہ سے ابھی مرکزی دارالقرات میں، 4 یا 5 مہینے سے ابھی مرکزی دارالقرات میں ہیں، اور یہ جو سال گزرا ہے پچھلا سال، ابھی مجھے مکمل 1 سال ہوئے ہیں مرکزی دارالقرات میں، لیکن واقعی میں آنے سے پہلے، مرکزی دارالقرات میں آنے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے میں تو واقف نہیں تھا، لیکن سنتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد جو 1 سال کا ہمارا ایکسپیرینس تھا حضرت کے ساتھ، مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ، صدر المدرسین کے ساتھ، واقعی میں اس کو ہم کیسے بیان کریں؟ بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک صدر المدرسین ہونے کی حیثیت سے جس طریقے کا ان کا رویہ تھا، صرف میرے ساتھ نہیں، میں اپنے آپ کو صرف خاص نہیں کر رہا، بلکہ دیگر جتنے بھی مدرسین تھے، چاہے وہ درجہ عالیہ کے ہوں، کسی بھی شعبے کی مدرس ہوں، چاہے وہ درجہ ناظرہ کے ہوں، کسی بھی مدرس کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی بھی سامنے والے کو کبھی احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ چھوٹا ہے اور فلاں کا جو اسٹیٹس ہے وہ بڑا ہے۔ کبھی یہ احساس نہ ہمیں انہوں نے دلایا، نہ نیچے یعنی جو شعبات جو دیگر شعبے ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی کبھی اس طریقے کا احساس انہوں نے نہیں دلایا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بس اتنا دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ جہاں بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، دین و سنیت کا خوب کام لے، اور ایک وہ بہت بڑا منصوبہ حضرت کا ہے ماشاءاللہ جس پر وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم حضرت سے خوب کام لے، اور ساتھ میں ہم سب سے بھی اللہ تعالیٰ اچھے جتنے بھی دین و سنیت سے ریلیٹڈ کام ہیں
خدمت دین ہو، خدمت قرآن ہو، اللہ تعالی ہم سب سے لے۔ تو بس پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کو اللہ تعالی شاد و آباد رکھے۔ تو بس یہ مفتی صاحب کی تحریر آپ سب کو بھی دکھانا اور سنانا تھا۔ میں سوچا کہ چونکہ یہ تحریر مرکزی دارالقرات جو ہم اساتذہ کرام کا جو گروپ ہے اس میں مفتی صاحب نے اپنے ان تمام چیزوں کو تحریری شکل میں لکھ کر کے حضرت نے ہم سب کو بھیجا، ہم سب پڑھے، تو میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ ایک ویڈیو کی شکل دی جائے اور آپ سب کو بھی مفتی صاحب کی یہ تحریر دکھائی جائے۔ تو بس آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔